بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 7 پارے کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں مکمل 30 پارے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ پارے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پچھم سے سورج طلوع نہ ہو۔ سو جب سورج پچھم سے نکلے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت کسی شخص کو ایمان نفع نہ دے گا۔ اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان 70 سال تک چل سکتے ہیں۔ یہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ جب تک اس کی جانب سے سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک بند نہ کیا جائے گا، اور اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت فرمائی اور اس میں بیان فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اتنی پیاری یہ حدیث ہے نا کہ توبہ کا دروازہ جو ہے ہمارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو جاتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اور سب ایمان لائیں گے تو اس وقت جو ہے ان کو ایمان ان کا نفع نہیں دے گا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی جب تک ہم توبہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہم اپنا پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا۔ اس پارے میں سورۃ الانعام اسٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کا کچھ پارہ ہم نے پہلے پارہ نمبر 7 میں پڑھ لیا تھا، اور اب نیکسٹ جو ہے ہم آج پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ پارہ نمبر 8 میں؟ معاندین کا مزید تذکرہ اور شیاطین کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے، تو یہاں پہ کون ہے؟ معاندین کا تذکرہ ہے۔ معاندین کا مزید بیان فرمایا، یعنی جو منکر ہیں، معاندین ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اور بات ہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں اکثر لوگ نادان ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان پیدا کیے جو انسان اور جن تھے، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جھوٹی دل فریب باتیں ڈالتے تھے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے تھے۔ تو ان کو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، اور یہ اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں اور وہ ان باتوں کو پسند کر لیں، اور جو برے اعمال وہ کر رہے ہیں ان میں لگے رہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جو واضح ہے، اور وہ لوگ جن کو ہے کہ یہ قرآن
قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آگے کہ اگر آپ ان کی اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہیں جو وہ کہتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے، جو اس کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یہاں پہ اب کس کا ذکر ہے؟ یہاں پہ ہے حلال ذبیحہ کھاؤ اور حرام جانوروں کے کھانے سے پرہیز کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا عذر ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ہم نے تفصیل پیچھے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حلال کیا اور کیا حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ۔ بے شک بہت سے لوگ اپنی نفسانی خواہشات سے بغیر کسی علم کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور ظاہری گناہ اور چھپا ہوا گناہ سب چھوڑ دو، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں عن قریب ان کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اسے ہرگز نہ کھاؤ، اور اس کا کھانا یقیناً نافرمانی کی بات ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، اور اگر تم ان کی اطاعت اختیار کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی بھی پیدا کی، اس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ تاریکیوں میں گھرا ہے۔ یہاں پہ کس کا ہے؟ مومن زندہ ہے اس لیے نور ہے، اور کافر اندھیروں میں ہے گھرا ہوا ہے۔ مومن جو ہے اس کے لیے نور ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کافر ہیں وہ اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کی حالت یہ ہے کہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، کون؟ جو کافر ہیں اور وہاں سے نکل نہیں سکتے، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے رئیسوں ہی کو مجرم بنایا تاکہ وہ وہاں مکر و فریب پھیلا سکیں، اور در حقیقت اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر سے ہی خلاف، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، یہاں پہ ولید بن مغیرہ کی اس جہالت کی تردید کہ ہمیں رسالت ملنی چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں، یعنی کہ اس نے کس طرح کی دیکھیں بات کی، اور کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر، اور دوسرا سبب نزول یہ نقل کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نبی ہیں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وحی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس آئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب دیا اور ابو جہل کا بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت اور نبوت سے سرفراز کرنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ
کے انتخاب اور اختیار سے متعلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے اور عہد سے سرفراز کرتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، تو یہ قادیانیوں کا بھی کچھ ہے کہ وہ لوگ بھی اسی طرح سے جو مرزا ہے، مرزا قادیانی، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ابھی بھی اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اگر جب آپ کتابیں پڑھیں قادیانیوں کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بری بری باتیں بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ لگا کے، اور حضرت مریم پہ، حضرت عیسیٰ پہ۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ جب کبھی ہم اس پہ بات کریں گے، انشاءاللہ جب تفسیر بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے۔ یعنی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمیں بھی مطلب دے دی جائے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا سب چیزیں، وہ چیز نہ دے دی جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنائے۔ عن قریب مجرموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس کے لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے بے شک، اور جس کو چاہتا ہے کوئی گمراہ کر دے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کبھی گمراہ نہ کرے۔ گویا کہ وہ بہت مشکل سے بلندی پر چڑھ رہا ہے، کیا ہے کہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کہ گویا کہ وہ بہت مشکل سے بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ آگے اللہ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں تفصیل کے ساتھ تمام آیتیں بیان کر دی ہیں۔ لہم دار السلام، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، ان کے اعمال نیک کی وجہ سے، اعمال نیک کی وجہ سے وہ ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں میں سے بڑی تعداد اپنے ساتھ لگا لی تھی، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہیں کہیں گے کہ اے رب، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اور بات ہے۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم نے بعض ظالموں کو بعض کے قریب کر دیں گے اور ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن اور انس دونوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جن اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اور ان کا اقرار جرم مطلب وہ آگے دیکھتے ہیں ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کس دن کے؟ قیامت کے دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے۔ اور وہ عرض کریں گے، کون؟ جو جن و انس، وہ عرض کریں گے کہ ہم اپنے خلاف جرم کی گواہی دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے خلاف ہو جائیں گے اور گواہی دیتے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ بھی مانیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اقرار کریں گے کہ بے شک وہ حق کا انکار کرنے والے تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا پروردگار ظلم سے ایسی حالت میں بستیوں کرتا کہ وہ وہاں کے رہنے والے احکام سے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے
مطابق درجے ہیں، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارے جانشین بنا دے، جس طرح ایک دوسری قوم کی نسل سے تم کو پیدا کیا ہے، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے یا قوم اعملوا کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، بس جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھیتیاں اور مویشی پیدا کیے، لوگوں نے ان میں سے ایک حصے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہرا دیا ہے، پھر اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، اور پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نظروں میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے، ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے۔ بس تم انہیں چھوڑ دیجئے، اور جھوٹ وہ باندھتے ہیں وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے۔ وقالو اور کہتے ہیں کہ یہ چوپاہے اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں اس آدمی کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا جس کو ہم کھلانا چاہیں۔ ان کے خیال میں باطل کے مطابق اور کچھ جانور ہیں کہ ان کے خیال میں ان پر سوار ہونا حرام ہے، اور بعض کو ذبح کرتے ہیں اور کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ مشرکین کا ذکر ہے۔ مشرکین اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور کھیتیوں اور جانوروں کے بارے میں اپنی طرف سے تحریم اور تحلیل کے قواعد بناتے ہیں، اور کچھ جانور ہیں ان کے خیال میں ان پر سوار ہونا حرام ہے، اور بعض کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے ان کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ جس جانور کے پیٹوں میں ہوتا تھا کچھ تو وہ کہتے تھے کہ وہ خالص مردوں کے لیے، یہ انہوں نے اپنے سے باتیں بنائی ہوئی تھی، اور خالص مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس میں وہ سب شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں ان کی باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ لوگ یقیناً بڑے نقصان میں رہیں اور جنہوں نے بے وقوفی اور لا علمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور سیدھے راستے پر نہ آئے۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جن کی کمزور بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی جو نہیں چڑھائی جاتی، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کے درخت صورت اور شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی اور مختلف بھی، ان سب کے پھل شوق سے کھاؤ جب ان میں پھل آئیں، اور جس دن فصل کٹے اس کا شرعی حق ادا کر دو اور حد سے نہ بڑھو۔ دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں یہاں سے بتایا اور پھلوں کے بارے میں بتایا کہ اور فرمایا کہ شوق سے کھاؤ ان کو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور وہ حد سے نکل جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور چوپائیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اونچے قد کے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد کے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ بھی بتا دیا، کتنے کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ اونچے قد کے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں،
اور لوگو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور یاد رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چارپائیوں میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2 نر مادہ اور بکری میں سے 2 نر مادہ۔ پوچھئے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے نر کو حرام قرار دیا ہے، یا مادہ کو، یا اس بچے کو جسے دونوں قسم کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہو؟ اگر تمہارے پاس صداقت ہے تو مجھے علم کی بات بتاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا جو تم اپنے خود سے حرام کرتے ہو جس کو؟ اور اللہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس صداقت ہے تو مجھے علم کی بات بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 نر مادہ ہیں۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ، پوچھئے کہ کیا اللہ نے ان میں سے نر کو حرام قرار دیا ہے، یا مادے کو، یا اس بچے کو جسے دونوں کی مادہ نے اپنے شکم میں لے رکھا ہو؟ کیا تم اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس حاضر تھے جب اس نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا جو ظالم ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف بھیجی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا اب دیکھیں یہاں پہ کون سی حرام ہے جو چیزیں اشیاء نہیں کھانی، کون سی؟ یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو آدمی مجبور ہو جائے اور نافرمانی کا اور حد سے گزرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو بے شک آپ کا پروردگار بخشنے والا، جس کو جو مجبوری ہو بہت زیادہ تو وہ یہ کھا سکتا ہے لیکن بہت تھوڑا سا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخندار جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھ پر لگی ہو یا آنتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، یہ ہم نے ان کی نافرمانی کی سزا دی تھی، بے شک ہم سچے ہیں۔ پھر اگر اے نبی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے ان قریب وہ کہیں گے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شریک نہ کرتے، تو ہم اور ہمارے دادا شرک نہ کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اے پیغمبر پوچھئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کر دو، تم لوگ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم صرف غلط اندازے ہی لگاتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی دلیل مضبوط رہی، بس اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هُلَّمَا شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے واقعی یہ چیز حرام کر دی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ، پھر اگر بالفرض وہ گواہی دے بھی دیں تب بھی تم ان کے ساتھ ہو کر اس کو تسلیم نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ یہ
کہ خدا کے ساتھ یہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں یا خواہ پوشیدہ ہوں۔ جس جان کو مار ڈالنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، اسے نہ مارو مگر صرف کسی حق شرعی کی بنا پر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ سوائے احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یہاں پہ یتیموں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے مالوں کے قریب نہیں جانا، اور ان کی باتوں اور ان کے مالوں میں اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بارے میں یہ آیات ہیں، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ سوائے احسن طریقے کے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو حق اور انصاف کی کرو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اپنا ہے وہ جھوٹا ہے تو اس کی بات پہ آپ فوقیت کریں، نہیں، جو حق ہے انصاف ہے اس کی بات پر، اس کی بات کی طرف جو ہے انصاف سے بات کریں۔ جب بات کرو تو حق اور انصاف کی کرو، اگرچہ صاحب معاملہ رشتہ دار ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد اور پیمان کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، تو اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، یہ راستے تم کو اس راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ نیکوکاروں پر ہم اپنی نعمت تمام کر دیں اور ہر بات کی تفصیل بیان کر دیں۔ لوگوں کے لیے وہ کتاب ہے ہدایت اور رحمت ہو، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ بابرکت ہے، سو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ان کے لیے نازل فرمائی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر ہی کتاب نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھانے سے بالکل بے خبر ہیں، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو البتہ ہم اس سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تم پر روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پس اب اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم، پس کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آئین آیاتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، برے عذاب کے ذریعے، اس لیے کہ وہ منہ موڑتے تھے۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن کوئی خاص نشانی آپ کے رب کی طرف سے آ پہنچے گی، اس وقت ایمان لانا کسی کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کیے اور گروہ در گروہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو خود بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اس کو اسی طرح کی 10 نیکیاں ملیں گی، جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے مجھ کو تو میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے کہ وہ ایک صحیح دین ہے، ابراہیم میں کی ملت، جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یقین جانیے جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں نا اللہ سے، تمام جو پریشانیاں وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں اور ریلیکس ہو جاتا ہے بالکل ذہن۔ لا شریک لہ، اس شخص کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں خود
سب سے پہلا فرما بردار ہوں، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا میں کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، اور جو شخص جو عمل کرتا ہے وہ اس کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت دی، تاکہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں تمہیں آزما لے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الانعام مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم سورۃ الاعراف اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اس میں بہت سے احکامات دیے ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الاعراف کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسی پر چلو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی پیروری نہ کرو۔ افسوس تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اللہ کہتے ہیں کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا کہنا اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ، پھر ان لوگوں سے ہم ضرور ہی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم کے ذریعے سب حالات ان کو بتا دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، کیونکہ وہ ہمارے احکام کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین میں تمہارے رہنے کو جگہ دی اور اس میں تمہاری ضروریات زندگی کے سامان رکھے، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل اور صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قَالَ منعک اللہ تسجد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں تمہیں حکم دے چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے تکبر کیا تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ، یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ یہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہنے لگا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں قبروں سے۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی۔ آگے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے بے راہ کر دیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور ان کے پاس آؤں گا۔ یہ کلام
ابلیس اور اللہ کے درمیان۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو یہ آگے ابلیس کا کہنا تھا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں مٹی سے، آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس نے تکبر کیا تھا نا، تو آگے اللہ نے اس کو جو ہے کہا تھا چلا جائے یہاں سے، تو اس نے مہلت مانگی ہے، اور اس نے آگے سے یہ بھی کہا کہ مجھے مہلت دو، میں جو سیدھے راستے پہ جو تیرے بندے ہوں گے میں اس کو جو ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے جو ہے نا ان کے پاس جاؤں گا۔ اور آگے دیکھیں فرماتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ، اور ان میں اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا، اس میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا کہ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، البتہ جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا میں یقیناً ان سے اور تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے دونوں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالم قرار پاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا تاکہ ان سے جو 70 کے اعضاء چھپے رکھے گئے تھے انہیں ان پر ظاہر کر دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اور کسی وجہ سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں رہنے والے ہو جاؤ یا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو جاؤ۔ وَقَاسَمُوهَا، اور ان سے قسمیں کھا کھا کر کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا کہ واقعی میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر دونوں کو فریب دے کر پھسلایا، پھر جو ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا اس کے پوشیدہ اعضاء انہیں دکھائی دینے لگے، ان کے پوشیدہ اعضاء انہیں دکھائی دینے لگے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ آدم اور حضرت اماں حوا جسم کو ڈھانپنے لگے اور ان کے رب نے انہیں پکار کر کہا کیا میں نے تم کو دونوں کو اس درخت سے منع کیا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ دونوں فوراً کہہ اٹھے اے رب ہمارے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہمیں بخشش نہ دے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی ہم نے یاد کرنی ہے، اور یہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی دعا ہے۔ انہوں نے یہ دعا اپنے رب سے کی تھی کہ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو ہمیں ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخشش نہ دے تو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ قال اہبطوا، اور فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک زمانے تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، فرمایا اسی میں تم زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے، پھر بالآخر اس میں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کی جگہوں کو چھپائے اور بعض زینت بھی ہو، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتیننکم، اے اولاد آدم یاد رکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہاری ماں باپ کو جنت سے باہر کیا اور ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کے 70 کی چیزیں ان کو دکھا دے۔ یاد رکھو بے شک تمہیں دیکھتا ہے وہ اور اس کا قبیلہ بھی اس جگہ سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کریں
کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کے لیے کبھی حکم نہیں دیتا۔ کیا تم یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق وہ باتیں کر رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ لوگوں ہر نماز کے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف سیدھا رکھو اور اللہ کو پکارو، عبادت کرو، عبادت کو صرف اسی کے لیے خاص رکھتے ہوئے یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح موت کے بعد دوبارہ لوٹ آؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو تو ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا شیاطین، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ساتھی بنایا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنا بہتر لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت والے کپڑے اور پاکیزہ رزق پیدا کیا ہے اسے کس نے حرام ٹھہرا دیا ہے؟ فرما دیجئے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ، فرما دیجئے یہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی باتیں حرام ٹھہرائی ہیں، خواہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، ناحق زیادتی، اور یہ بات کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک کرو جس کے حق میں اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، یہ سب حرام ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، طاری ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کے احکام کو جھٹلائے، یا اور ان لوگوں کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ انہیں مل جائے گا۔ اور یہ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ ان کے پاس آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ معبود جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے کہیں غائب ہو گئے، اور وہ اپنے ہی خلاف شہادت دیں گے کہ وہ یقیناً کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، حکم ہوگا کہ جو گروہ جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں جائے گا دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلی امتیں پہلی امتوں کے متعلق کہیں گی کہ ربنا ہؤلاء اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف، پہلی امتیں دوسری امتوں کے متعلق کہیں گی، پچھلی امتیں پہلی امتوں کے متعلق کہیں گی کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے ان کو دوزخ کی آگ کا دگنا عذاب دے۔ حکم ہوگا ہر ایک کے لیے دگنا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم،
اور پہلی امتیں پچھلی امتوں سے کہیں گی کہ تم کو بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سو تم بھی جو برے اعمال کرتے رہے وہ اس کے بدلے میں عذاب چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اور بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے دانے میں سے ہو کر نہ گزر جائے۔ یہ تو کبھی یہاں تک کہ وہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے ہو کر نہ گزر جائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ وَكَذَلِكَ، یہاں دیکھیں اللہ نے کیا مثال دی ہے کہ جو آیتیں جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے ہو کر نہ گزر جائے۔ اور ایسا یہ دیکھیں اللہ کی مثال دیکھیں، یہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر نہیں سکتا اور ان کے لیے بھی عذاب ختم نہیں ہو سکتا، ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا جو جھٹلاتے ہیں آیتوں کو اور تکبر کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے لیے نیچے آگ کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو ہم کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے سینوں میں جو کچھ دنیاوی کینہ وغیرہ تھا ہم اسے نکال دیں گے اور ان کے قدموں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ پکار اٹھیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور ہم تو کبھی بھی یہ راہ نہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو راہ نہ دکھاتا۔ ہمارے رب کے سوا کو واقعی حق و صداقت کے ساتھ آئے تھے، ہمارے رب کے رسول واقعی ہی حق اور صداقت کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا، اور ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ اے لوگو، یہ وہ جنت ہے کہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل حق پایا ہے، تو کیا تم سے جو کچھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے حق پایا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تلاش کرتے تھے اس میں عیب، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وبینہما، اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور اعراف بھی ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اور اہل جنت کو پکار لیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور دلوں میں اس کے خواہش مند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی اور تو وہ کہہ اٹھیں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ ونادا، اور اہل اعراف ان لوگوں کو جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہارے لشکر اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ پھر دار مسلمان کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ کیا یہی لوگ تھے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت نہیں کرے گا۔ ارشاد ہوگا جنت میں چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ ونادى اصحاب النار، اور دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے۔
پھر دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے دے دو، اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کفار پر حرام کر دی ہیں، الذین اتخذوا دینہم، ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، پھر آج ہم ان کو بھلا دیں گے، جس طرح کہ وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جس طرح انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور ہم نے ان کو ایک کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے علم کے ساتھ واضح کر دیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ کیا یہ لوگ اس کی صداقت اور انجام ظاہر ہونے کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کی صداقت ظاہر ہوگی تو جن لوگوں نے اس کو پہلے بھلا رکھا تھا کہہ اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق اور صداقت کے لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے کہ جو کچھ ہم عمل کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ اچھا عمل کریں گے؟ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اور اب ان سے وہ سب جھوٹی باتیں کھو گئی ہیں جو یہ بنایا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اور لوگوں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، اسی طرح کہ رات اس کے پیچھے پیچھے لے کے لپکی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے حکم کا تابع فرما دیا۔ سن رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینے کا حق صرف اسی کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وَلَا تُفْسِدُوا، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں سے بہت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو باران رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب بھاری بھاری بادلوں کو یہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں تو کسی مردہ بستی کی طرف ہم روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھو کذالک نخرج الموتیٰ، یاد رکھو اسی طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے تاکہ تم اس بیان سے نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج، اور جو زمین اچھی ہے اس کا سبزہ خدا کے حکم سے خوب نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج، اور جو زمین خراب ہے اس سے کچھ نکلتا بھی ہے تو نکمی ہی چیز۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ قال، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی، نوح نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان باتوں کا علم ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ اوعجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے تاکہ تمہیں نافرمانی کے انجام سے ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر انہوں نے اس کے بعد بھی نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، یقیناً وہ لوگ اندھے ہو رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا ہم تو بے شک تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں اور تم کو یقیناً جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، ہود نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی حماقت نہیں، بلکہ میں تو تمام کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات آئی ہے تاکہ تمہیں نافرمانی کے انجام سے ڈرائے؟ یاد کرو جب نوح کی قوم کے بعد اس نے تمہیں جانشین مقرر کیا اور قد اور قامت اور طاقت میں اوروں میں سے بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا، کیا تم اس واسطے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ یہ جو اونٹنی کا واقعہ ہے، یہ ان پر جو عذاب آیا تھا قوم سمود پر، ان پر زلزلہ اور چیخ کا عذاب آیا تھا، اور جو قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ تھا ٹھنڈی ہوا کا عذاب۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ یہاں پہ قوم سمود کا ذکر ہے، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَاتٍ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنی قوم سے فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، برائی کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگاؤ، تم پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عاد کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کر دیا گیا اور زمین میں تمہیں جگہ دی، اس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ کرتے پھرو۔ اس کی قوم کے مغرور سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بے شک جو احکام دے کر ان کو بھیجا گیا ہے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ قال الذین استکبروا، مغرور لوگوں نے کہا کہ جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، اور چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تم واقعی رسول ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ پھر اچانک انہیں زلزلے نے آ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے رہ گئے۔ وَفَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اس وقت صالح نے ان سے رخ موڑ لیا، کہا اے میری قوم، فرمایا اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے لوط کو بھیجا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، لوط کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے لیے مردوں کی طرف جھکتے ہو۔ وہ مرد اور مرد کے ساتھ وہ کرتے تھے اور عورتوں کے اس طرح سے ان کا جو ہے تعلقات تھے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اپنے گاؤں سے ان کو نکال باہر کرو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر پس ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ عذاب پانے والے لوگوں میں وَأَمْطَرْنَا، سب کو نجات ہوئی سوائے اہل خانہ کو نجات دی سوائے حضرت لوط کی بیوی کے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور عذاب پانے والوں میں رہی ان کی بیوی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوط علیہ السلام پر کیا عذاب بھیجا، ان پر پتھروں کی بارش کی، سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہو اور اللہ کے راستے سے ان کو روکتے رہو، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس میں عیب ڈھونڈو، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس میں عیب ڈھونڈو اور اس وقت کو ڈھونڈے اور اس میں عیب ڈھونڈے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑی سی تعداد میں تھے اور اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے رہو، یعنی کہ فرماتے ہیں کہ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، اور یوں نہ کرو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہو، اور جو اللہ پر ایمان لائے ان میں عیب ڈھونڈو، ایسا نہ کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑی سی تعداد میں تھے اور اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور اس بات کو بھی دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر ایک ایسا گروہ ہے جو تم میں سے ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور ایک ایسا گروہ ہے جو ایمان نہیں رکھتا، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہتر ہے۔ الحمدللہ، آج ہمارا پارہ نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے رسولوں کے بارے میں پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام پر کون سا عذاب آیا تھا، ان کی قوم نے ان کا کہا نہ مانا اور ان پر ایمان نہ لایا اور اللہ کو نہ مانا اور ہلاکت میں وہ پڑے، اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا عذاب آیا تھا، ان کے اوپر طوفان آیا تھا، زبردست طوفان آیا تھا، اور اہل خانہ کو نجات ملی تھی سوائے ان کی بیوی کے، باقیوں کو نجات ملی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، اس کی قوم کا ہلاک ہونا، اس کا پڑھا ہم نے، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام کہ ان کی جو قوم کو عذاب آیا وہ کون سا عذاب تھا کہ ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، ٹھنڈی ہوا کا عذاب آیا تھا، لیکن عاد وہ ہلاک کیے گئے ٹھنڈی تیز ہوا کے ذریعے۔ عاد ٹھنڈی تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیے گئے، اور اللہ نے ان پر اس ہوا کو 7 دن اور 8 رات لگاتار مسخر فرمایا۔ اے مخاطب، تو دیکھے قوم کو کہ اس ہوا میں بچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے، کیا تو ان میں دیکھتا ہے کہ کوئی باقی رہا۔ تو یہاں پہ حضرت عاد پہ جو ہے ان کی قوم پہ ٹھنڈی ہوا کا عذاب آیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کو تبلیغ اور سرکشی اختیار کر کے ان کی قوم ہلاک ہوئی، اور ان کی قوم کو کون سا عذاب آیا، ان کی قوم کو زلزلہ اور چیخ کے ذریعے عذاب آیا۔ قوم سمود کی ہلاکت زلزلہ اور چیخ کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہ آپ جو ہے نا لکھ لیجئے اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو احکام پہنچانا اور قوم کا اپنے افعال سے باز نہ آنا، اس کا انجام کے طور پر ہلاکت ہوئی ان کی، اور حضرت لوط کی قوم کو عذاب جو آیا تھا وہ عذاب تھا، وہ شہوت کرتے تھے مردوں کے ساتھ، اور ان کو
جو عذاب آیا تھا ان کا تختہ، ان کی بستی کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ جبریل نے ان بستیوں کا تختہ الٹ دیا، اس خطہ کو اوپر اٹھا کر لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اتنا دردناک عذاب۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر جو 8 ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم پارہ نمبر 9 میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ پارہ نمبر 9 میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سیکھا، جو سمجھا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جو ہم اس کی مزید تفسیر جو پڑھیں گے ہم، تو آپ اس کورس میں لازمی شامل ہوئیے گا۔ آپ کے ساتھ میں نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا جو ہے سیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے، تفسیر کا سیشن، وہ مکمل انشاءاللہ اس میں قرآن پاک انکلوڈ ہوگا۔ تفسیر کے ساتھ ہم ان سب تمام قصوں کو پڑھیں گے جو ہم ابھی ترجمے کے ساتھ حالی پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور لازمی آپ انکلوڈ ہوئیے گا۔ آپ نمبر آپ کے سامنے مینشن ہو رہا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگ، تمام بہنیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قبول و منظور فرمائے اور آگے بھی ہمیں اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبول کر لے، آمین۔